بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جس طرح سے روحانی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ روحانی معالجین پہ اب وہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے بڑے نقصانات اٹھائے، بڑے مسائل کا سامنا کیا۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے رہنمائی کی جائے کہ ہم گھر بیٹھ کے اپنے جو روحانی مسائل ہیں ان کا علاج کر سکیں۔ تو آج ہم حافظ واصل سے ہی دریافت کریں گے کہ کس طرح سے ایک عام آدمی گھر میں رہتے ہوئے اپنے روحانی مسائل کا علاج کر سکتا ہے۔ جی گلفام بھائی، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر میں رہ کے اپنا علاج کر سکے، جادو، نظر بد اور دیگر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں روحانی طور پہ، تو ایسا کرنا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی ذکر کر دوں جی کہ کبھی کبھی انسان کا مرض اس نوعیت کا ہوتا ہے یا بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اس کو معالج کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 10% یا 20% افراد ایسے ہوتے ہیں، مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا جانا یا ان کو لے کر جانا ضروری ہوتا ہے کہ ایک دفعہ فیس ٹو فیس اس کی کیفیت دیکھ کر اس کو دم کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ بہت کم ہوتے ہیں ویسے، نہیں تو ویسے تو کوئی مریض اپنا خود بھی علاج کرنا چاہے تو ظاہر ہے چیزیں تو ساری وہی ہیں جو شریعت نے پہلے سے بتائی ہوئی ہیں، مطلب وہ اذکار اور دیگر ساری چیزیں ہیں۔ میں وہ بتا بھی دیتا ہوں کس طرح سے کون سا انسان اپنا گھر میں خود علاج کر سکتا ہے۔ اب ایسے کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ خود سے علاج کر بھی رہا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ کسی معالج کے پاس چلا جائے، مشورہ کر لے اس سے ایک دفعہ۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے آپ کو بیمار سمجھ کے وہ دم کر رہا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، لیکن بعد میں کسی معالج کو دکھائے تو پتہ چلے جادو نہیں تھا، جسمانی بیماری تھی۔ تو کبھی وہ جو اس کشمکش میں ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیا ہے والے معاملے میں نا معالج سے رابطہ کرنا، اس سے تشخیص کروانا یہ بہتر ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا مسئلہ ہے کیا، یا چاہے فون پہ کر لے یا اس کو مل لے یا کسی طرح سے بھی، تو وہ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو۔ کبھی کبھی انسان کچھ چیز پڑھتا جا رہا ہے جب کو اس کو اس کی بجائے کسی اور چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کوئی حفاظت کی دعائیں پڑھ رہا ہے، تعوذات پڑھ رہا ہے، جب کہ اس کو ضرورت ہے سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، تو مالی ذرا جلدی سمجھ آتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ چیز تھی کہ ان لوگوں کے لیے جن کا جانا ضروری ہے، ورنہ عام طور پہ گھر میں رہ کر علاج ہو سکتا ہے۔ اس میں بتا دیتا ہوں کہ جو شخص رہتا ہے نا اکثر بیمار، جی اس کے لیے جو بہترین دم ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اچھا، نماز اور صبح شام کے اذکار، یہ دونوں چیزیں ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہیں، چاہے کسی کو بیماری رہتی ہے ہر وقت، چاہے وہ وسوسوں کا شکار رہتا ہے، چاہے اس کو خوف کی بیماری ہے، چاہے اس کو جناتی مسئلہ ہے، چاہے وہ جادو کا مریض ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے مسٹ ہے، یہ اس نے نہیں چھوڑنی۔ نماز اور صبح شام کے اذکار، یہ نہیں ہے کہ نماز وہ پڑھ نہیں رہا ہو، تسبیحات کرتا جائے، اس کا فائدہ نہیں ہے، فرائض پورے کرے اپنے۔ اور صبح شام کے اذکار سے مراد بتا دوں پھر کہ سورۃ فلق ناس آیت الکرسی جیسے نہیں ہے۔ صبح شام کے اذکار سے مراد وہ حفاظت والی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری پڑھتے ہیں، 10-12 چھوٹی وہ دعائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ریگولر رکھے گا۔ اچھا، جو بیمار رہتا ہے اکثر، وہ شخص اپنا علاج کیسے کرے؟ بیماری ہر وقت رہتی ہو تو 2 چیزیں میں نے ابھی تک جو بہترین دیکھی ہیں یا جو میرے اساتذہ کے تجربے میں بہترین رہی ہیں، وہ عام طور پہ سننے میں بڑی عام لگتی ہے جی، سورۃ فاتحہ کا دام، لیکن اس میں بہت فوائد ہیں، اس کو عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے بتائے ہیں اور اس کی اہمیت بیان کی ہے تو وہ پھر وہ معمولی چیز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں تھوڑی ترتیب بتا دیتا ہوں جو تجربے سے ہمیں ملی ہے، کہ مطلب ہر نماز کے بعد 11 دفعہ سورۃ فاتحہ، جی ٹھیک ہے، اور 7 مرتبہ یہ والی دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی، اپنے آپ کو دم کرے گا تو ان یشفیانی، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، 11 دفعہ سورۃ فاتحہ، آئی تھنک 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، بڑے آرام سے پڑھے تو 5 منٹ۔ تو ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو اس طرح ہاتھ ایسے جوڑ لے، سورۃ فاتحہ پڑھتا جائے، ہاتھوں پہ تھتکارتا جائے، اس طرح تو اس تھتکارے اور وہ دم کرے، 7 دفعہ اپنے اوپر دم کر لے، پانی بھی دم کر کے پی سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگر کسی شخص کو وسوسے اور خوف رہتا ہے،
ہر وقت وسوسوں کا شکار ہے اور خوف اس کو جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کبھی موت کا خوف، کبھی مستقبل کا خوف، اس طرح وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شیطانی وسوسے رہتے ہیں، جنوں سے ڈرتا رہتا ہے، رات کو سوتے وقت ڈرتا ہے. اس شخص کے لیے تعوذات وہ دعائیں جن کے اندر شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، خصوصاً وہ دعا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرا. یہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے. یہ صبح اور شام، ایک یہ دعا اور دوسری اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ویحضرون. یہ دعا دونوں دعائیں صبح اور شام 11 دفعہ پڑھیں، اور رات سونے سے پہلے وضو کر کے بھی ایک مرتبہ یہ والی دعائیں دونوں ایک مرتبہ پڑھ کے دیگر سونے کے اذکار کر کے سوئے. یہ اس شخص کا علاج ہے جس کو وسوسے اور خوف اور شیطانی جو ہے نا وہ وسوسے خوف وغیرہ کا شکار ہے. وہ شخص یہ دم اپنے آپ کو کرے بار بار. ایاک نستعین کے اوپر جو حفاظت کی دعائیں وہ بھی وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے. جی بالکل ٹھیک. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو جادو کا مسئلہ ہے، یعنی جادو کی وجہ سے ان کے ساتھ مسئلے ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کا جادو کہہ لیں. اس میں اب صحیح تو معالج نوعیت اس کی دیکھ کے بتا سکتا ہے، لیکن میں رینڈم بتا دیتا ہوں کہ جو مطلب عام طور پہ ہم بتاتے ہیں. اس میں سورۃ فلق ناس اور سورۃ بقرہ یہ 2 صورتیں آ جاتی ہیں. اب جو سورۃ فلق ناس ہیں اس میں آپ اس طرح کی ترتیب بنا لیں، یا تو ہر نماز کے بعد آپ 11 دفعہ پڑھ لیں، یا صبح شام آپ ایک تسبیح کر لیں، یعنی 100 دفعہ سورہ فلق ناس پڑھیں. ٹھیک ہے، پہلے سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سورۃ ناس، پھر فلق، پھر ناس. اس طرح یہ نہیں کہ پہلے فلق پڑھیں پڑھتے جائیں پھر ناس. غلط تو نہیں ہوگا، لیکن میں تجربے میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح یہ ترتیب تھی نزول کی اسی طرح سورۃ فلق پہلے پڑھے پھر سورۃ ناس پڑھے. اب صاحب آپ نے ترتیب کی بات کہی کہ صورتیں ترتیب سے پڑھی جائیں نزول کے اعتبار سے، تو اس میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی معالجین جو ہیں وہ علاج کرتے ہیں قرآن کی آیات کو الٹا پڑھ کے. تو کیا اس ایسی کسی چیز میں صداقت ہے کوئی؟ میں نے تو ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جو شرعی طریقے سے علاج کرتا ہو اور آیتوں کو الٹا پڑھتا ہو. الٹا پڑھنے سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظوں کو الٹا کرتا ہو، یا ایک آیت پڑھی 7 نمبر تو پھر 6 نمبر پھر 5؟ جی پہلے 7 نمبر آیت پھر 6 نمبر پھر 5 نمبر، اس طرح آیات کی ترتیب کو. یہ تو گلفام بھائی میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کوئی کرتا ہو، لیکن یہ دیکھا کہ جیسے کچھ لوگ مبین سے کہتے ہیں کہ 7 مبینیں پڑھیں، یعنی کہ ایک دفعہ پڑھیں پھر مبین پہ آئیں تو پھر شروع کر دیں، پھر مبین پہ آئیں. اس طرح ویسے اس مبین والی صورتحال میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کسی کا تجربہ ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا، نہ ہی میرے اساتذہ میں سے کبھی کسی نے کہا ہے. اور مجھے اس کے بارے میں اس میں کوئی حدیث وغیرہ میں اس کا ہے غلط تو نہیں ہے، لیکن اس کی بجائے دیکھیں جب ہمیں سنت سے جو چیز مل رہی ہے تو پھر ہمیں ان چکروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کون سی ایسی بیماری ہے جس کا مسنون دعاؤں میں حل نہیں ہے اور سیدھے طریقے سے پڑھنے میں حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں جان بوجھ کے جو ہے نا اس میں نہ پڑھے تو بہتر ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ اور سورۃ فلق ناس 100 دفعہ پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 11 دفعہ. پھر اسی طرح سورۃ بقرہ کی روٹین بنا لے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن میں جتنے میں اس سے پوری ہو آرام سے وہ کر لیا کرے. پانی دم کر کے پیے بھی اور اپنے اوپر بھی وہ دم کرتا رہے. پھر آخری بات آ جاتی ہے کہ اگر جادو وغیرہ ہیں یا کوئی ایسے معاملات ہو گئے ہیں یا روحانی قسم کے شیطانی قسم کے کہ جن کی وجہ سے آپس میں تفریق، جدائی، لڑائیاں، جھگڑے یہ صورتحال بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ابطال سحر کی آیات جو جادو کو باطل کرنے والی ہیں وہ آیتیں زیادہ پڑھیں. اور اس صورت میں پھر وہی چیز جو ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ صلہ رحمی کرنا، رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا، تحفے تحائف والا معاملہ، ٹھیک ہے، اور حسن سلوک کرنا. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے معاملات کو بہتر بنا دیتی ہیں، اور ہر انسان اس طرح سے اپنا گھر کے اندر رہ کر بھی علاج کر سکتا ہے. تو مجموعی طور پہ جو چیزیں ہو گئی وہ کیا ہیں؟ سورۃ فاتحہ بیماری میں شفا کے لیے، اور وہ وسوسے اور خوف وغیرہ ہو تو اس صورت میں تعوذات والی دعائیں پڑھیں. اور اگر اس کو جادو کا مسئلہ ہے تو سورۃ فلق ناس اور سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپس میں جدائی اس طرح کے معاملات ہیں تو ابطال سحر کی جادو کو باطل کرنے والی آیتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے ان آیتوں کو زیادہ پڑھے. لیکن نماز اور صبح شام کے اذکار یہ مست ہے. تو ہمارے ناظرین کو اگر کسی کو بھی کوئی یہ مسئلہ ہے تو گھروں میں خود یہ اعمال کریں. عاملین کے ہاتھوں کھلونا بننے سے اور پھر بعد میں اعتراض کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کام کریں، آپ خود تلاوت کریں. لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جناب آپ نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے ہم سے یہ کام نہیں ہونے والا. تو ایسی صورتحال میں پھر جو مسائل ہیں وہ درست نہیں ہوتے، وہ صحیح سمت میں نہیں چلتے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.